کہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ امام مہدی ظہور فرمائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ تو آپ کو شیعوں کی طرف سے کبھی نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کسی صحابی کی قبر کو مسمار کیا ہو۔ یہ میں آپ کو بڑے پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ اور موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ چند سالوں میں جس طرح شام و عراق کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی قبروں کو یا صحابہ کرام کے مزارات کو مسمار کیا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں کہ جو آج کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آ کر وہ حضرت ابوبکر عمر کی قبروں کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ امام مہدی علیہ السلام شیعہ اور سنی دونوں کے مشترکہ شخصیت ہے۔ دونوں کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کریں گے۔ شیعہ اور سنی کے عقیدہ مہدویت میں 10 بنیادی مشترکات ہیں جو میں نے جس پر گفتگو کی ہے۔ یہاں آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے کہ جو شیعہ اور سنی دونوں کے درمیان میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاں اہل سنت عوام کو بدظن کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شیعوں کا جو امام مہدی کا عقیدہ ہے وہ کچھ اور ہے، ہمارا کچھ اور ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، اور شیعہ یہ کہتے ہیں ظہور کریں گے۔ تو ہمارے ہاں اہل سنت میں یہ جو کانسیپٹ ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ پیدا ہوں گے، یہ میں اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ کسی حدیث میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، بلکہ جتنی بھی روایات اہل سنت والجماعت کی کتب میں آئی ہیں، ترمذی، ابن ماجہ، مسلم، نسائی وغیرہ کے اندر، تو ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان تمام احادیث کو اگر جمع کیا جائے، 50 صحیح احادیث کو میں نے جمع کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ امام مہدی ظہور فرمائیں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے ابھی تک میں یہی سمجھتا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے، لیکن میں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ہماری خود اپنی کتابوں کے اندر بھی امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے حوالے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ ظہور فرمائیں گے کہ آخر زمانے میں میری اولاد میں سے ایک شخص آئے گا جو کہ دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ تو ہوتا ہے نا، اسی طرح انسان کے ذہن میں، دماغ میں ایک بات پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے کہ جب وہ بچپن سے سنتا ہے یا اساتذہ سے سنتا ہے کہ پیدا ہوں گے، آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، بس شیعوں سے الگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو الگ کر دیا، چاہے اس کی کوئی روایت ہی نہ پائی جائے۔ تو اس پہ کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آخر زمانے میں پیدا ہوں گے، بلکہ اہل سنت کی روایات یہ ہے کہ آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ تو اب ایک غلط فہمی تو یہ تھی، الحمدللہ عز و جل میری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، اور آج سے میں نے اپنا یہ عقیدہ میں نے درست کر دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ پیدا نہیں بلکہ ظہور فرمائیں گے، جس طرح ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب تفاصیل انشاءاللہ عز و جل میں اس حوالے سے امام مہدی اور سنی اور شیعہ مشترکہ شخصیت متفقات کے اوپر تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس میں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جتنے بھی دلائل ہیں، اعتراضات ہیں، ان سب کا جواب دوں گا۔ وہ طویل لیکچر ہوگا انشاءاللہ عز و جل، جلد اس کو میں پبلش کروں گا۔ یہاں میں صرف ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شیعہ اور سنی دونوں میں آپس میں پائی جاتی ہیں، انہیں پھیلایا جاتا ہے اور اس سے نفرتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ان کے 12ویں امام یعنی امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ سب سے پہلے یہ کام کریں گے کہ وہ مدینہ منورہ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر حاضری دے کر وہاں پہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی قبریں ہیں، ان کو مسمار کریں گے، ان کو گرائیں گے، ان کو وہاں سے نکالیں گے، کیونکہ شیعہ لوگ ان کا احترام نہیں کرتے، اور اس لیے ان کے ہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ یہ امام مہدی آ کر ان کو وہاں سے نکالیں گے۔ یہ بات پھیلائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سنی عوام وہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جب ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو شیعوں سے بھی نفرت کرتے ہیں، اور پھر امام مہدی کے عقیدے کو بھی وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لغو عقیدہ ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شیعوں کا امام ہے وہ کچھ اور ہے اور اہل سنت کے امام جو امام مہدی ہیں وہ اور ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں یعنی یہ جو جھوٹ پھیلایا گیا نا بہت حد تک ہے، صرف ایک بات کے بارے میں نہیں ہے، بہت ساری باتیں جب آپ اس کے اندر اترتے ہیں اور اس کانفلکٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عقیدے جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے کیے گئے، بڑے بڑے عقیدے،
دوسروں کی نفرت میں، اور خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام سے متنفر کرنے کے لیے، ان سے دور کرنے کے لیے جنہوں نے ان کا نام لیا، ان سے لوگوں کو متنفر کیا جاتا رہا۔ اب اس طرح کی جو روایات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعہ کتب میں نہیں پائی جاتی، یہ روایات موجود ہیں، لیکن اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جو روایات آپ کی کتاب میں موجود ہو آپ کہیں کہ بھائی یہ اس سے اس عقیدے کے ماننے والوں کا اتفاق موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جتنی بھی روایات شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس حوالے سے شیعوں کا اپنا موقف اگر ہم پوچھتے ہیں، میں نے پوچھا بھی ہے، معلوم بھی کیا ہے، تو ان کے جو محققین علماء ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف روایات ہیں، کوئی بھی ان روایتوں کو صحیح نہیں کہتا، الا یہ کہ کوئی جاہل اور متعنت قسم کا انسان ہو، وہ کہتا ہو کہ یہ صحیح روایت ہے، وگرنہ تو اکثر شیعہ وہ خود اصولوں کی بنیاد پر ان کے راویوں پہ جرح کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایات ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ان کا جو موقف ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما وہ وہاں پر موجود ہیں، ان کی قبریں ہیں، لیکن یہ ان کی اگر عوام سے بھی آپ پوچھیں تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ان کو یہ بات پتہ بھی نہیں ہوگی۔ کسی شیعہ سے اگر آپ پوچھیں گے کہ امام مہدی آ کر سب سے پہلا کون سا کام کریں گے، تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کی عوام کو۔ تو یہ ایک جھوٹ پھیلایا گیا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو موضوع ضعیف روایات ہیں اس بنیاد کے اوپر ان کے حوالے سے یہ نفرت کی اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یہ شیعہ کا کوئی اجماعی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا عام فرد اس کو جانتا بھی نہیں ہے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ ان ضعیف روایات کو کیوں پھیلایا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے ہاں جو انتہا پسند مذہبی طبقات ہیں وہ ان کا پھیلاؤ کیوں کرتے ہیں؟ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ میں صلح کا کردار ادا کرتے ہیں، اتفاقات کو ڈھونڈتے ہیں، وہ حل تلاش کرتے ہیں کہ جو دونوں میں مشترکہ پوائنٹ آف ویو ہے، ان نکات کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ جاتے ہیں اس جگہوں کے اوپر کہ جو آپس میں اختلاف پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو انہیں کیا مزہ آتا ہے اختلافات کو تلاش کرنے میں، اختلافات پہ بات کرنے میں، اسی کو پروپیگیٹ کرنے کے اندر، حالانکہ اس سے جو صحیح روایات ہیں امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو شیعوں میں موجود ہے اسے یہ نہیں پھیلاتے۔ تو انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارا مفاد کس چیز میں پورا ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام سے دور کرنے میں کس طرح سے ہم مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی لوگ یہ نفرت پھیلاتے ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اس چیز کو کہ وہ آ کر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی قبروں کو مسمار کریں گے اور ان کو وہاں سے نکالیں گے اور اس چیز کو پھیلاتے ہیں، تو یہ کوئی دلیل کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے میں یا ایک بریلوی آدمی وہ دیوبندیوں کے بارے میں یہ کہے کہ دیوبندی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کی عزت اور تکریم صرف اتنی کرنی چاہیے جتنا ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی کرتا ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ دیوبندی تو ایسے لوگ ہیں کہ پیغمبر کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ پیغمبر کو اپنے بڑے بھائی جتنی عزت دیتے ہیں، بڑا بھائی کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ بات سب دیوبندیوں کی جانب منسوب کر دے اور کہے کہ دیوبندی تو ہوتے ہی یہی لوگ ہیں، تو آپ کہیں گے، ہر دیوبندی کہے گا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو اپنے دل و جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز رکھتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان کی ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے ہر دنیا کے ہر رشتے سے بڑھ کر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہر دیوبندی آپ سے کہے گا۔ اسی طرح اگر آپ بریلویوں کے بارے میں چلے جائیں تو بریلویوں کے بارے میں آپ کو کہا جائے گا کہ جناب یہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مانتے ہیں جیسے میں اور آپ یہاں پہ موجود ہیں، حاضر و ناظر اس طرح مانتے ہیں۔ ان سے پوچھے تو آپ کو کہیں گے ہم اس طرح نہیں مانتے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو علمی طور پر ہیں یا روایات کی بنیاد پر ہیں، ان روایات کی بنیاد پر دوسرے فرقے کے حوالے سے غلط فہمی عوام میں پھیلانا تاکہ ان سے متنفر کیا جائے، تو یہ غلط بات ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح کام کیا گیا شیعوں کے ساتھ، جس طرح میں نے آپ کو دیوبندی اور بریلویوں کی مثالیں دی، اس طرح بہت ساری مثالیں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں، یا سنیوں کے اندر جو موجود فرقے انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں کتنے جھوٹ بول رکھے، تو یہ دوسروں کے بارے میں کتنا غلط پروپیگنڈا کرتے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے اس سے۔ اور مجھے تو معلوم ہے، میں تو ان کے اندر رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے جھوٹ سکھاتے ہیں۔ پھر یہ بات کرنے والے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر کی قبروں کو مسمار کیا جائے گا، یہ بات کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو مزارات کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ یعنی ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ مزارات کو گرانا چاہیے، ان کو اڑا دینا چاہیے، یہ شرک ہے، صنم اکبر ہے، بلکہ یہ لوگ تو روضہ رسول کو گرانے کی بات کرتے ہیں۔
ان کے اکابرین تو یہ بات کرتے ہیں کہ روزہ رسول کے اوپر یہ جو گنبد خضرا ہے یہ بھی الصنم الاکبر ہے، اس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، ان کی اکابر نے لکھا ہے۔ اور ان سے بھی اگر آج آپ پوچھ لیں کہ یہ بنانا کیا جائز ہے، کیا مزار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ اطہر ہے وہ مزار ہی ہے نا، لوگ زیارت کرتے ہیں۔ مزار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کی زیارت کی جائے، جہاں لوگ آئیں تو وہ مزار ہے۔ ان سے اگر آپ پوچھیں تو یہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہے، اگر ان کو آج موقع ملے تو یہ اس کو گرا دیں علیہ باللہ، یہ اسی بات کے قائل ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ زمین سے اوپر اونچی قبریں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ امام مہدی علیہ السلام آ کر انہی کا کام کریں گے، کیونکہ یہ ان کا عقیدہ اپنا موجود ہے۔ پھر ان کے اکابرین نے یہ کام کیا بھی ہے۔ اس پر میں 2 کتابیں آپ کو ریکمنڈ کروں گا۔ ایک کتاب ہے ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، شارح صحیح مسلم اور مفسر قرآن تبیان القرآن جن کی تفسیر ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ نجد و حجاز۔ اس کتاب کے اوپر مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا نام ہے، لیکن وہ اصل میں ہمارے استاد غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ انہوں نے لکھی تھی، لیکن اس وقت میں ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی اور بہت زیادہ یہاں پر وہابیت کے اوپر بات کرنے والوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، تو انہوں نے مفتی صاحب کا نام لکھوا دیا، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کا۔ یہ بات مجھے استاد غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے پرسنل بتائی تھی کہ بیٹا یہ میری کتاب ہے، لیکن اس پہ میں نے اپنا نام نہیں لکھوایا تھا۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ان کی کارستانیاں کیا ہیں، اور انہوں نے وہاں پر نجد و حجاز کے اندر کس طرح سے اہل سنت والجماعت کا قتل کیا، انہیں مشرک کافر قرار دے کر، بدعتی قرار دے کر ان کو مارا ہے، ان کو قتل عام کیا ہے۔ اور یہ بھی اس میں آپ کو معلوم ہوگا حوالہ جات کے ساتھ۔ دوسری جو کتاب ہے وہ ہے مسعود عالم ندوی کی محمد بن عبد الوہاب مصلح مظلوم مفترى علیہ، عربی زبان کے اندر ہے، اردو میں بھی غالباً اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اس میں یہ بات موجود ہے، یعنی مسعود عالم ندوی وہابی ہیں، انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نے اور ان کے پیروکاروں نے روزہ رسول کو گرانے کی کوشش کی، اور جتنے بھی صحابہ کرام کے اولیاء کرام کے مزارات کو وہاں پہ گرایا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام، جید صحابہ اولیاء کرام اور اسی طرح اہل البیت علیہم السلام کے مزارات کو گرایا گیا، قبروں کو مسمار کیا گیا۔ تو یہ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے بنیادی طور پر، کہ وہابی وہ مانتے ہیں کہ قبروں کو مسمار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ بات جب یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ قبروں کو مسمار کریں گے تو امام مہدی آ کر، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کوئی یعنی ان کا عقیدہ نہیں ہے شیعوں کا، کتابوں میں موجود ہے لیکن ضعیف روایات ہیں، اس پر کسی کا کوئی عمل نہیں ہے، نہ اس کو یہ لوگ پھیلاتے ہیں، بس کتابوں میں لکھ دی گئی ہیں۔ بہت ساری چیزیں بخاری مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ مسلم کے اندر روایت ہے ان ابی و اباک فی النار، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے سے فرمایا کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنمی ہے۔ مجھے بتائیں کیا کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے، آج کوئی مسلمان کوئی وہابی ممبر پہ کھڑے ہو کر کہے کہ نبی کے والد جہنمی ہیں؟ خدا کی قسم میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ عوام کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کوئی بول کے دکھائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جہنمی ہے، علیہ باللہ، کوئی اس کہہ ہی نہیں سکتا یہ جملہ، لیکن یہ مسلم کے اندر موجود ہے۔ بہت ساری روایت ہے، بخاری کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خودکشی کرنے کی روایت موجود ہے، آپ کے ازار تہبند کھلنے کی روایت موجود ہے کہ آپ کا تہبند کھل گیا اور پھر آپ بے ہوش ہو کے گر پڑے، علیہ باللہ۔ بنیان الکعبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند کھل گیا، علیہ باللہ، علیہ باللہ۔ اس کا میں تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے تھے کہ یہ بخاری کی ضعیف روایات میں سے موضوع روایات میں سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تو ان کا عقیدہ ہے قبروں کا مسمار کرنے کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبروں کو مسمار کرنے کا آپ اگر شیعہ لوگوں میں دیکھیں، یعنی اہل البیت علیہم السلام میں دیکھیں، یا ان لوگوں میں کہ جو اہل البیت کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں شیعہ لوگ، تو آپ کو شیعوں کی طرف سے کبھی نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کسی صحابی کی قبر کو مسمار کیا ہو۔ یہ میں آپ کو بڑے پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی تحقیق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تاریخ کے اندر ایسا واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا دور میں اور قریب میں کہ جس میں شیعہ لوگوں یا ان کی جانب سے کسی نے صحابہ کرام کی قبروں کو مسمار کیا ہو۔ حالانکہ شام کے اندر ابھی آپ دیکھ لیں کہ شام وہاں پہ ناصبیوں کی قبریں موجود ہیں، امویوں کی قبریں ہیں، لیکن ان کو تعمیر کیا گیا، اس کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک وہاں کے محکمہ اوقاف وہ خرچ کرتا ہے، تو وہاں کی عوام بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کے برخلاف آپ دیکھ لیں کہ تاریخ میں اموی حکمرانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو
اس کو اکھاڑا گیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر وہ پھاوڑا لگایا گیا، وہاں سے زخم نکلا اور بے حرمتی کی گئی۔ یہ طبقات ابن سعد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، ان کی قبروں کو اکھاڑنے کی کوشش کی گئی، اور متوکل عباسی جس کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ہمارے ہاں اسے بڑا ایک اہل سنت میں معتبر شخص مانا جاتا ہے، اس کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں متوکل عباسی کے بارے میں، لیکن متوکل عباسی وہ شخص ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قبروں کو بلڈوز کیا، یعنی بالکل انہیں برابر کر دیا زمین کے ساتھ، اور اس کی تعریف لکھی گئی ہے کہ اس نے سنت کو زندہ کیا، اور واقعات لکھے گئے ہیں کہ اس نے کہا کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا، فرمایا کہ بس زندگی بھر میں تو ظلم کیا ہے، لیکن ایک کام سنت کو زندہ کیا ہے، تو اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ تو متوکل عباسی ہو گیا یا اموی حکمران ہو گئے، یہ ان کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ وہ اہل البیت علیہم السلام، بنی ہاشم، ان کی قبروں کو مسمار کیا۔ اور موجودہ زمانے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ چند سالوں میں جس طرح شام و عراق کے اندر اہل البیت علیہم السلام کی قبروں کو یا صحابہ کرام کے مزارات کو مسمار کیا، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہیں کہ جو آج کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آ کر وہ حضرت ابوبکر عمر کی قبروں کے ساتھ اس طرح کریں گے۔ تو بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ وہ ضعیف روایات ہیں، اس پر کوئی شیعوں کا عقیدہ موجود نہیں ہے، اور یہ کوئی ان کا اصولی موقف نہیں ہے، اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ آ کر اس طرح سے کریں گے۔ ضعیف روایات ہیں، خود شیعوں کا بھی اس پر عمل نہیں ہے اور نہ ہی وہ یقین اس پر رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ غلط فہمی ہے شیعہ سنی کے درمیان میں جو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہے ناسمیوں کی طرف سے، کہ وہ آ کر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں کو مسمار کریں گے، اکھیڑیں گے۔ تو میں نے عرض یہ کر دیا کہ یہ خود جتنی بھی روایتیں ہیں ان کے ہاں ضعیف ہیں، اور اس طرح کی روایتیں ہمارے ہاں بھی غلط فہمی کے طور پر جو پائی جاتی ہیں وہ موجود ہیں، اور یہ ہر فرقے نے دوسرے کے بارے میں اس طرح اس چیز کو پھیلایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے، عقل و شعور کا استعمال کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔